گوگی بٹ صاحب، ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ جو ایک ہر زبان ضد عام ہے کہ بلاج قتل میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ جی میرا تو میں نے جی آئی ٹی میں بھی یہ ایسے کہا، اب میں عوام کو بھی بتا رہا ہوں کہ میرا قرآنی ایمانی اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے بٹ صاحب علم آپ ہے۔ قرآنی ایمانی بات کر رہے ہیں، جی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے میں کہہ رہا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ نے جی آئی ڈی کے تمام ممبرز کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ قرآن پہ کہہ دیں کہ میں ملزم ہوں تو میں گرفتاری دے دیتا ہوں اور مجھے سزا کروا دیں۔ جی میں نے وہ میاں شفقت صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اس کے متعلق پھر قرآن کی بات ہوئی تھی تو میں نے یہ بات کی تھی، لیکن وہ اس سے بھاگ گیا اپنی بات سے، اس بات تھے۔ میں نے کہا آپ بھی لے آؤ قرآن پاک، آپ بھی ہاتھ رکھ دو، وہ جی آئی ٹی میں تھا نا، حصہ تھا تو میں بھی رکھ دیتا ہوں، لیکن وہ اس بات سے اپنی پہ پیچھے ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جی آئی ٹی کے پاس میں تو بڑے گیا تھا اعتماد کے ساتھ کہ میرے ساتھ حق اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، میرا اس کیس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، لیکن وہاں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک پارٹی تھے، وہ ان میں ایک ڈپٹی ہیں، وہ پولیس نہیں تھی، وہ ایک پارٹی تھی۔ جو میرے مخالف جو ہمارے ہیں جنہوں نے جو جھوٹا پرچہ مجھ پہ کرایا، وہ میں ان کو ان کی زبان میں دیکھ رہا تھا، ان کے لہجے میں دیکھ رہا تھا، ان کی شکل میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس جگہ پہ ایک ڈپٹی ایسے ہیں جو بلاچ کے بڑے ہمراز تھے، ان کا ایک اسلحہ بڑا دہشت گرد اسلحہ راکٹ لانچر اور 12 گولے ایک ڈپٹی کے گھر سے برآمد ہوئے تھے، جو نولکھا تھانے میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ جی نولکھا تھانے میں۔ عابد پہلوان میرہٹ ڈی ایس پی تھے، انہوں نے انٹیروگیٹ کر کے تو وہ اسلحہ برآمد کیا، اور بھولا گاڈی جو ٹیپو ٹرکا والے کا ایک دوست تھا وہ گرفتار ہوا تھا، وہ گرفتار ہوا تھا۔ وہ بلاج کا اسلحہ تھا، بلاج نے بھیجا تھا اس گھر میں چھپانے کے لیے۔ وہ اب یہی سننے میں آیا تھا کہ وہ ہمارے گھروں پہ ہٹ کرنے کے لیے یا ہماری گاڑیوں پہ ہٹ کرنے کے لیے منگوایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں اس کی کیا تفتیش ہوئی وہی بہتر جانتے ہیں، کیا انہوں نے کیا اس وقت کی پولیس نے۔ وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے انہوں نے میری بے گناہی مانگی، میں نے انہیں اپنی ساری بے گناہی دی کہ میں گھر پہ تھا، میں نے اپنے نمبر دیے فونوں کے جو ان کے پاس مجھ سے پہلے تھے، جب یہ ہوا ہر چیزیں ان کے پاس تھی۔ میں نے کہا جی میں نے اس میں بے گناہ ہوں، میں ہر طرح کا آپ کی تسلی اور نیاں کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ مجھ سے کریں بات، مانگے مجھ سے، اگر آپ کے پاس کوئی میرے خلاف کوئی ثبوت ہیں تو بالکل میرے سامنے لائے جائیں، کہا جائے کہ یہ دیکھو آپ اس جگہ پہ تھے، یہ آپ یہ فون آپ نے استعمال کیے، یہ آپ کی لوکیشن تھی، یہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دی۔ میں نے اپنی بے گناہی کے لیے وہاں جو میرے دوست اس وقت میرے گھر پہ تھے، میں گھر پہ تھا، جو بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہم فیصلہ کر رہے تھے، میں نے وہ بھی دیے، انہوں نے سنا بھی، ایس پی صاحب نے، ان کی مہربانی، انہوں نے سب کو سنا۔ واٹس ایپ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری، ناظرین کے لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بلاج قتل کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب قتل ہوا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود جی تھے؟ میں اپنے گھر پہ تھا، جی، اسٹیل اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ہم آپس میں چائے پی رہے تھے، ایک فیصلہ تھا ہمارے دو دوستوں کا، ہم نے وہ کروایا، پھر ہم یہیں بیٹھ گئے۔ تو اس کا مرڈر کا میں نے وہاں بھی بتایا، بیان بھی دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے، میرے دوستوں نے بھی دیا ہے جو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ، کہ ہم نے ٹی وی پہ یہ خبر دیکھی، میں نے کہ ٹی وی پہ چلا کے بلاج پہ ایسے نا کسی شادی پہ حملہ ہو گیا۔ پھر وہ میرے دوست تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلے گئے، تو میں نے ان کو ساری چیزیں ان کے آگے جی آئی ٹی کے سامنے رکھ دی۔ ایک افسر نے مجھے بیچ میں کہا کہ کچھ ایک دو ثبوت ہیں آپ کے نا خلاف۔ میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کرتی۔ یہ کون سے آفیسر تھے؟ جی آئی ٹی کے تھے؟ جی آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے جی، تھے، انہوں نے ایسے ہی مجھ سے بات کی کہ جی ایک دو چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں آپ کے خلاف۔ میں نے کہا جی بالکل بڑی اچھی بات ہے، وہ آپ لے آئیں، وہ لا کے مجھے دکھائیں تو میں اسے آمین کرتا ہوں۔ اگر میں ہوں تو مجھے دکھایا جائے، میرے سامنے لائی جائے کہ آپ یہ بات کر رہے ہو، اپنی صفائیاں دے رہے ہو، آپ تو یہ ہو، اس جگہ پہ ہو، یا آپ کا یہ رول ہے، مجھے دکھایا جائے۔ وہ پھر اس کے بعد بات ختم کرتی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے وہ ایک ڈپٹی سے وہ سوال کیا اسی میں نے کہا یار آپ کے گھر سے تو بھائی میرے راکٹ لانچر پکڑا گیا تھا، 2 راکٹ لانچر 12 گولے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ رہا۔ باقی جی آئی ٹی اس کی طرف دیکھنے لگی، شاید ان کو نہیں علم تھا اس بات کا۔ پر صاحب یہ کنفرم بات ہے کہ یہ راکٹ لانچر اور وہ گولے جو تھے وہ اسی ڈی ایس پی کے گھر سے پکڑے گئے تھے؟ جی ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے، ساری پولیس کو بھی پتہ ہے۔ اگر یہ اوپر والے جو ہیں
وہ انٹیروگیٹ کریں تو ان کے سامنے آ جائے گی یہ ساری چیزیں. تو یہ ایسا ہی ہوا ہے, تو ایسا ہی تھا, یہ حقیقت بھی ایسی. میں نے ان سے یہ بات کی, انہوں نے سنا میری وہ شہادتیں لے لی. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں ادھر سے آ گیا تو مجھے بعد میں پتہ چلا انہوں نے مجھے گناہ گار کر دیا. میرے لیے بڑا شوق تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے. ان کے سامنے ساری چیزیں, پچھلی جتنی تفتیش ہوئی ہے اس میں کسی جگہ پہ میں نظر آ رہا, نام مجھے دکھایا گیا ہے, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ عمران کشور صاحب جو ڈی آئی جی سے اس وقت جی تھے. بالکل ہمارے سامنے بات ہوئی جی تھی. میں نے بھی ایک ٹی وی پہ نا ان کا ایسے پروگرام دیکھا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے خلاف کہ اس نے اس میں کوئی انوالومنٹ اس کی ہمیں نہیں دکھائی دی. اس کی آگے, اس کی آگے, اس کی آگے, اس کی آگے, ایسے انہوں نے کہا. پھر اسی کو اس وقت دیکھ رہے تھے آفتاب پھلنوان صاحب ایس پی, جی ان کا بھی میں نے ایک انٹرویو دیکھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جو پہلے اتنی بڑی جی آئی ٹی بنی ہوئی تھی جنہوں نے چپا چپا اس کی تفتیش کی, جنہوں نے باقی ملزم کو بھی جو بھی وقوعے کے تھے یا نہیں تھے ان کو سب کو انٹیروگیٹ کیا کر کے انہوں نے ایک اپنی مثل اور یہ ساری چیزیں تیار کر لی. اس میں کئی بھی میری جگہ میرا ذکر نہیں ہے. میرا صرف یہ اتنا ذکر ہے کہ اس کا کہیں نہیں رول دیکھا گیا نہ پایا. وہ آئے اور اپنا بیان دے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے ٹی وی پہ آپ لوگوں کو میرا حال انٹرویو میں جی دیے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کس نے اتنا مجبور کیا کہ حق کو یہ ناحق انہوں نے کیوں کیا. بٹ صاحب ہمارے نالج کے مطابق 3 بار آپ عبوری ضمانت کروانے کے بعد آپ سب سے پہلے سی سی پی لاہور کے دفتر گئے, جی میں گیا ہوں. اس کے بعد آپ ایس پی صدر کے دفتر بھی گئے اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے پاس بھی گئے. جی پھر مجھے کال ہوتی ہے وہاں سے, مجھے بلوایا گیا ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے کہ آپ نے کل آنا ہے اتنے بجے. میں وہاں چلے گیا. ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہ ساتھ وہ جی آئی ٹی تھی, وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے. بڑے نائس پرسن ہیں, تو مجھے ان پہ بڑا اعتبار ہے. یہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن جی ذیشان کی بات کر رہے جی ہیں. ذیشان کی میں بات کر جی رہا ہوں. بڑے نائس پرسن ہیں, تو مجھے ان پہ اعتماد بھی ہے. تو میں نے ان کی گفتگو میں جو پایا, انہوں نے مجھ سے باتیں کی ہیں ساری کیس کے متعلق, پوچھتے رہے, میں بتاتا رہا ہوں, بتاتے. لیکن آپ کو تو انہوں نے گناہ گار لکھ دیا. آپ کو لگتا ہے کہ 23 تاریخ تک جو ہے وہ دوبارہ لکھیں گے آپ کو, اگر سر ان پہ اعتماد ہے؟ یہ دیکھیں, مجھے تو ان پہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں حق کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ حق اگر وہ کریں گے, جو بھی کرے گا, جو بھی ہوگا, جس سیٹ پہ بھی حق کریں گے تو میرا میرٹ بنے گا. انہوں نے مجھے اینڈ پہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ میرٹ ہوگا. میں نے کہا جی میں بھی سر یہی چاہتا ہوں. اگر میرا رتی بھر بھی اس میں کوئی گناہ نکلے تو مجھے آپ نے پورے زور سے مجھے چلان کرنا ہے. میں کسی سے کوئی فیور نہیں چاہ رہا, میں صرف میرٹ چاہ رہا ہوں. یا آپ نے ڈی اے سب جی سے انویسٹیگیشن سے جی کہا ایسے کہ اگر میرا رتی بھر بھی نکلے, قصور ہو تو مجھے چلان کریں؟ مجھے پورے زور سے چلان کیا جائے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی, یہ میرے ان کے سوال ہوا. جب انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ کریں گے, میں نے کہا جی سر میں بھی یہی چاہتا ہوں, میں اور کچھ نہیں چاہتا. میں اپنے حق میں ذرا بھی زیر ضرب کو ایسے نہیں کرنا چاہتا. اگر میرا ہو تو مجھے پورے زور کے ساتھ چلان کیا جائے, اگر نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ پھر زیادتی نہ کیجیے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا. اگر انہوں نے بھی کیا ہے, یا مجھے نہیں ابھی پتا, فائل تو عدالت میں جائے گی نا, وہاں پتہ چلے گا. تو میں وہی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی ہستی ہے جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور انہیں حق دینے نہیں دے رہی اور مجھے بھی دل نہیں دے رہے.